بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان جانوروں کو جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم لوگ ان جانوروں پر غور نہیں کرتے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اعضاء کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ہے، حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ مثلا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر سب نے ہاتھ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم سب کے ہاتھوں پر کیا ہے؟ اس کے اگر ظاہری معنی مراد لیے جائیں تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے ہمیں اس کی تفصیل کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم تفصیل سے واقف نہیں ہیں۔ اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاتھوں میں عجز ہے، کمزوری ہے، محتاجگی ہے، ضعف ہے، ہمارے ہاتھ فانی ہے، چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کمزوری دکھاتے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور زیادہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا جہاں بھی تذکرہ ہے مراد وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اس کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے شریک نہ ہونے کا معنی لیا جائے گا۔ پھر آیت کا مطلب یہ بنے گا اے لوگوں تم ان جانوروں پر غور نہیں کرتے جن کو صرف ہم نے پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ ان کی تخلیق میں کوئی اور شامل ہے؟ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انا خلقنا لہم، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما عملت ایدینا انعاما، اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو، فہم لہا مالکون، اور یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں۔ تم ان جانوروں کے مالک بنتے ہو، خریدتے ہو، اپنے پاس رکھتے ہو، اس کے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہو اور ان کا دودھ پیتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں، اور تم جانوروں کو پال کر ان کی تجارت کرتے ہو۔ اس پر ذرا غور تو کرو کہ یہ ساری مخلوق کس نے پیدا کی ہے؟ ہم نے تمہارے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ان کو۔ یہاں بھی قرآن فرما رہا، دوسری جگہ فرما رہا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ ہم نے ان جانوروں کو کیا کر دیا؟ تمہارے تابع کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اونٹ اتنا طاقتور جانور ہے
ایک بچہ اس کی نکیل پکڑ کے جدھر کو جاتا اونٹ ادھر ہی کو چل رہا ہوتا ہے۔ بھینسوں میں دیکھ لیجئے، یہاں سارا دن بھینسوں والے رہتے ہیں، 15 20 بھینسیں، اور ایک 15-18 سال کا جو بچہ ہے وہ سب کو لے کر آتا ہے، سب کو لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جنگل کے جانوروں کی طرح ان کو وحشی بنا دیتے تو انسان کیا کر لیتا ہے؟ جنگل کے 10 جانور بھائی وہ انسان سے کیا محسوس کرتے ہیں؟ وحشت۔ وہ کسی کو قریب لگنے نہیں دیتے۔ اگر انسان ایسا کر لیتا تو جناب کوئی بھی چیز سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکتا، اس کا دودھ نہ نکال سکتا، اس کا گوشت نہ استعمال کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے یہ جانور تمہارے تابع کر دیے، تمہارے فرما بردار بنا دیے۔ آج کا زمانہ تو سواری میں کم ختم ہو گیا نا، کم ہو گئے بہت۔ اب تو زیادہ فائدہ انسان جانوروں سے گوشت کا لیتا ہے یا دودھ کا لیتا ہے یا ان کو پال کر بیچنے کا لیتا ہے۔ اور اس سے پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو پوری سواری کا سارا دار و مدار ہی اس پر تھا، نقل و حمل سارا اسی پر تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں لاہور میں گڈھا بہت دیکھا، بہت زیادہ دیکھا۔ اکبری منڈی، یہ پاپڑ منڈی، اس کے دائیں بائیں جو تھے گڈھا ہی ہوتا تھا، اور سفید بیل بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ سارا سامان ادھر سے ادھر جو منتقل ہو رہا ہے وہ گڈھوں پر ہو رہا ہے۔ اور اس سے پیچھے کی تفصیلات جب ہم نے بڑوں بزرگوں سے سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے، 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں تو بھائی سارا سفر ہی کس پر تھا؟ جانوروں پر تھا۔ ڈاک اس پر جا رہی ہے، سفر اس پہ ہو رہا ہے، تمام معاملات۔ جس طرح آج ہمارے ہر گھر میں موٹر سائیکل گاڑی موجود ہے، اس زمانے میں ہر گھر میں گھوڑا ہوتا تھا، خچر ہوتا تھا، گدھا ہوتا تھا سواری کی۔ تو یہ بہت سارے فائدے۔ فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے یہ جانور لوگوں کے تابع کر دیے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ جانور وہ ہیں جن پر لوگ سوار ہوتے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور وہ ہیں جس کو وہ کھاتے ہیں۔ ان کے گوشت کے ذریعے ہم تمہیں طاقت دیتے، تمہاری بیماریاں دور کرتے۔ کسی کا آپریشن ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو یخنی پلاؤ، اس کو فلاں کرو۔ اللہ جل جلالہ نے گوشت کے اندر پتہ نہیں کون کون سی طاقتیں رکھے، تفصیلات پڑھ کے دیکھ لو، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ہم نے ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے رکھے۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کا سامان رکھا ہے، ان کا دودھ پیتے ہو جس کا متبادل کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین مشروب جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، لیکن آج کل میڈیکل نے اس کو ثابت کر دیا کہ انسانوں کے پاس مشروبات کی شکل میں جو کچھ ہے اس میں سب سے اعلیٰ مشروب جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں، کھانے کی کوئی چیز کھائی اس پر اللہ کی تعریف کی، شکر ادا کیا، ساتھ یہ بھی کیا کہ فرمایا کہ اے اللہ ہمیں اس سے بہتر ادا کر، ہمیں اس سے بہتر ادا کر۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا تو وہاں بہتر کا لفظ نہیں ہے، وہاں فرمایا کہ اے اللہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا، اے اللہ اس دودھ میں ہمیں برکت دے دے اور اس کو ہمارے لیے مزید بڑھا دے۔ علماء نے کہا یہاں اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمایا کہ اس سے اعلیٰ دے دے؟ یہاں بڑھانے کا لفظ ہے، اعلیٰ اللہ کے نبی نے نہیں مانگا اس لیے کہ روئے زمین پر دودھ سے بڑھ کر کوئی اور مشروب ہے نہیں ہے۔ اس سے اعلیٰ قرآن کریم نے سورۃ النحل میں فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنے فوائد رکھے ہیں،
اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا کی کوئی غذا استعمال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے بالکل مناسب انتظام بھائی کس کا کرتے ہیں؟ ماں کے دودھ کا کرتے ہیں، ماں کے دودھ کا کرتے ہیں۔ فرمایا ومشارب افلا یشکرون، لوگوں تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھائی سردی کا موسم ہے، ہمارے جسم کے اوپر گرم کپڑے ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کوئی صرف ایک رات سفر میں موسم خراب ہو، بارش میں پھنس جائے اور کپڑے بھیگ جائے، کیوں بھائی؟ وہ رات بندہ بھولے گا؟ کبھی نہیں بھولے گا۔ آج سے کوئی 18-20 سال پہلے مجھے رات کو ایک اس طرح کی تکلیف سے گزرنا پڑا، سخت سردی، بارش آ گئی، کسی مریض کے ساتھ گیا تھا، کپڑے بھیگ گئے، اور میرے جیسا بندہ جس کو سردی بہت لگتی ہے، تو آج تک وہ رات یاد ہے، آج تک وہ رات یاد ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں افلا یشکرون، لوگوں تم شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں تم شکریہ ادا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دے کر کوئی معاوضہ، جس طرح ماں باپ ہے نا، ماں باپ تو چلو اپنی اولاد پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اتنی توقع تو رکھتے ہیں کہ ہماری بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال رکھیں، ہم نے ساری زندگی ان کو پالا پوسا پروان چڑھایا۔ اللہ جل جلالہ تو سب کچھ دے کے کسی چیز کا مطالبہ صرف یہ کرتے ہیں میرے بندو افلا یشکرون، بس اس کا شکریہ تم ادا کرتے رہو، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور آج بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، دعا مانگی، اے اللہ مجھے جو اپنے تھوڑے بندے ہیں نا ان میں شامل کر لے۔ کیا کہا؟ حضرت عمر بڑے چونکے، وہ کیا تھوڑے بندے؟ غور کرتے رہیے کیا کہہ رہا ہے بدو؟ اے اللہ جو اپنے تھوڑے بندے ہیں نا مجھے ان میں شامل کر لے۔ جب دعا کر کے فارغ ہوا حضرت عمر نے اس سے پوچھا ہی کیا مراد ہے تیری تھوڑے بندے؟ کون سے ہیں اللہ کے تھوڑے بندے جس میں تو کہہ رہا ہے اللہ جو تیرے تھوڑے بندے ان میں مجھے شمار کر لے؟ اس بندوں نے کہا اللہ خود فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ وہ جو تھوڑے بندے ہیں نا جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ مجھے ان میں شامل کر لے، اللہ مجھے ان میں شامل کر لے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر آلِهَةً اور الہ بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ، کیوں بنائے؟ تاکہ وہ 2 نمبر خدا ان کی مدد کرے، لا يستطيعون نصرهم، حالانکہ وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ وہ سارے غیر اللہ تو ان کے ایسے لشکر ہیں جن کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مفسرین نے 2 مطلب بیان کی۔ پہلی بات تو یہ بیان کیا جو قرآن میں دوسری جگہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا معاون اور مددگار بنتے ہو نا، یہ لشکر تو کل قیامت والے دن خود حاضر کر لیے جائیں گے، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جو آپ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بیان دونوں ٹھیک ہے، فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے شریک بنائے بیٹھے ہو نا، اگر تم خود ان کی مدد نہ کرو تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ انسان ایسا نادان ہے، غیر اللہ کے جتنے عبادت گاہیں ہیں ان سب کو کون سنبھالتا ہے؟ مثلا آتش پرست آگ کو پوجتے، اگر خود آگ کو جلانے کا اہتمام اور انتظام نہ کرے بجھ جائے گی۔
ات سلمان فارسی سال ہا سال آگ جلاتے رہے کہ نہیں؟ خیال آیا چونکہ ان کے والد جو تھے وہ آتش پرستوں کے بڑے مذہبی رہنما تھے، یار اس آتش کو ہم اپنا رب کہتے ہیں، اگر میں ایک رات غفلت کر دوں تو صبح کو بجھی ملے گی، یہ میری خدا ہوگی۔ یہ ہندوؤں کے جتنے بڑے بڑے بت خانے جاؤ، اس کی حفاظت کا اتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے، اگر اس کی جگہ کی خدمت نہ کرے تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہر جگہ یہی ہے۔ یہ ہمارے لوگ جو نادانی سے جا کے مزارات سے مانگتے، بھائی اگر مزارات پر جا کے جتنی خدمات اور چادریں اور پتھر اور ٹیل پتہ نہیں کیا کچھ لگواتے ہیں، نہ لگوائیں تو ویران ہو جائے گا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم کیا کرتے ہو؟ ہاں کوئی یہ بتائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پانی نہ پلائیں تو اللہ پیاسے مر جائے گی، کوئی دعویٰ کرے؟ بھائی اللہ کو ہماری کسی خدمت کی ضرورت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب تو وہ ہے جس کو تمہارے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ اگر ساری روئے زمین اللہ کے نافرمانوں کی بھر جائے اور یہ سب اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی کبریائی میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ فلا يحزنك قوله، آگے فرمایا اے نبی جی آپ کو لوگوں کی باتیں غم زدہ نہ کریں، آپ دکھی نہ ہو جائے لوگوں کی باتوں پر۔ لوگ سارے توحید کے قدرت کے دلائل سن کر بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے، یہ بات بھائی بہت ضروری ہے۔ فلا يحزنك قولهم، آپ کو لوگوں کی باتیں پریشان نہ کریں۔ لوگوں کا کام ہے طرح طرح کی باتیں کرنا، طرح طرح کی باتیں کرنا، اعتراض کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کر رہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ قیامت کو بیان کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جھگڑ رہے، قرآن اتر رہا ہے آ کے جھگڑ رہے، طرح طرح کے اعتراضات، اشکالات، الزامات، بحث مباحثہ، زبان درازی۔ تو نبی کو جو بات سکھائی گئی فلا يحزنك قولهم، نبی جی آپ نے لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ اور بھائی یہ قرآن کی جو باتیں ہیں نا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ سبق بہت ہی ضروری ہے جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ، ان کا کام ہے صحیح بات کرتے جانا، لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ، لوگوں کی جتنی سمجھ ہوتی ہے لوگ اپنی سمجھ کے مطابق اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق اعتراضات کرتے رہتے ہیں، الزامات، اعتراض، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ آپ حضرات میرا یہ ذوق جانتے ہی ہیں، میں بار بار اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ ہم غلط لوگوں سے متاثر ہو اس بات کو دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ سامنے تعریف کرتے ہیں۔ کل ہی میں ایک جگہ بیان میں ایک بات کہہ رہا تھا، ریاکار جو ہوتا ہے نا، اس بیچارے کا کام نہیں بنتا، وہ دکھلاوے کے لیے پیسہ لگاتا ہے، لوگوں کی ظاہری تعریفیں سمیٹنے کے لیے۔ لوگ منہ پر تعریف کرتے، بعد میں جا کے کہتے ہیں سارا پیسہ 2 نمبر ہے۔ بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، نہ رب ملا نہ مثال صنم، نہ خدا نہ کیا۔ ہمارے شہر میں مثالیں نہیں ہیں، جو لوگ بڑی سخاوت کرتے ہیں، سارے شہر کے لوگ ان کے مال پر باتیں کرتے، کوئی کہتا ہے باہر سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کہ نہیں مثالیں ہمارے شہر میں؟ ریاکار سارا زور لگا دیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے میں۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو وہاں میں نے دیکھا برات بھی بہت لمبی چوڑی ہے، انہوں نے اہتمام بھی بڑا کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں نکاح پڑھا کے لوگ مجبور کرتے ہیں کھانا کھانے پر، تو میں اس ٹیبل پر بیٹھا جس پر کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یار نے بڑا خرچہ کیتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اور دوسرا کہہ رہا کٹا خرچہ کرنا ہے۔
میرا 15 لاکھ دینا وہ دینا نہیں ہے. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اور نے کہا آج کل ذرا تڑیا ہے، پاگل ہے، فضول پیسہ لے. منہ پر کیا کہیں گے؟ واہ 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 چودھری صاحب مزہ آ گیا. اور پیچھے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے. میں نے بڑا غور کیا اس پر، ریاکار کو کوئی سکون نہیں ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع جاتا ہے، اور لوگ وقتی طور سامنے ایک بات کر کے 10 قدم دور جا کے کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے. یعنی جس چیز کو پانے کے لیے پیسہ خرچ کیا وہ بھی نہیں ملتی، وہ بھی نہیں ملتی. آئے ہائے. اور وہ بندہ اتنا مزے اور سکون میں ہے جو کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. کہتا بندوں کی میرے کیا سننی، میں اپنے رب کو دیکھنا، مجھے بندوں کی کیا پڑھ. جو اخلاص ہے نا وہ انسان کو سارے جھنجھٹوں سے بچا لیتا ہے. جو اخلاص ہے وہ انسان کو ساری الجھنوں سے بچا لیتا ہے. بندہ کہتے ہیں یار میں کر رہا ہوں کس کے لیے؟ مجھے نہ کسی کا منفی تبصرہ چاہیے، نہ مثبت تبصرہ چاہیے، نہ مجھے لوگوں کی واہ واہ چاہیے، نہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ. ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارا اللہ جو ہے وہ قدردان ہے، ہمیں بندوں کی کوئی پرواہ. اور حقیقت یہ ہے اولیاء اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اسی لیے بندوں کی پرواہ نہیں کرتے چونکہ وہ ان مصیبتوں سے بہت اوپر جا چکے ہوتے ہیں، ان مصیبتوں سے بہت. اس لیے حضور سے فرمایا فلا يحزنك قولهم، آپ لوگوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں، وما يعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.